آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں، پورے ثبوتوں کے ساتھ میں یہ ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، چائنا امریکہ خطرناک معرکہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چین، پاکستان اور روسی فوجیں سمندروں میں اتر گئیں۔ امریکہ کا سی پیک پر حملے کا اعلان الٹا پڑ گیا۔ پاکستان، چین اور روس نے بھارت اور امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے خلاف چین، روس، پاکستان کے خطرناک ترین سمندری جہاز امریکی جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو دوسری جانب چائنا امریکہ خطرناک معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی سمندروں میں امریکی جنگی بحری جہاز پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کو نشانہ بنانے کے لیے پہنچ گئے۔ پاکستان چین کی نیوی ہائی الرٹ ہو گئی۔ چین نے اپنا خطرناک ترین میزائل JL-12 کا امریکہ کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے امریکی جنگی جہاز میں آگ لگ کر تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اچانک سے بغیر بتائے امریکہ کے جنگی جہازوں نے بھارتی سمندروں میں قدم رکھا، جس سے بھارت کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ بھارت یہ نہیں جانتا کہ امریکہ جب چاہے جس کو چاہے دوست بنا کر اس ملک کو استعمال کر کے کونڈوم کی طرح پھینک دیتا ہے۔ یہاں بھارت کی حیثیت کونڈوم سے زیادہ نہیں ہے۔ امریکہ کے اس اقدام پر بھارت نے سخت اعتراض کیا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب دونوں ملک باہمی فوجی تعلقات میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اس سے قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس کے 7ویں بحری بیڑے USS جان پال جونز نے بدھ کے روز عالمی قوانین کے تحت بھارت کی منظوری کے لیے بغیر اس کے خصوصی اقتصادی زون میں بحری فوجی مشقیں فریڈم آف نیویگیشن کی تھیں۔ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے جمعے کے روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحری قوانین کے حوالے سے اقوام متحدہ کنونشن کے مطابق بھارت کا یہ واضح موقف ہے کہ خصوصی اقتصادی زون میں اجازت کے بغیر وہاں کوئی فوجی مشق نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سفارتی سطح پر اپنی تشویش سے امریکی حکومت کو آگاہ کیا۔ USS پال جونز پر مسلسل نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ارندم باگچی کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی مہم بھارت کی بحری سیکیورٹی پالیسی سے متصادم ہے۔ اس کے لیے امریکی بحریہ کو پیشگی اجازت لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے کنونشن کے مطابق بھارت کی اجازت کے بغیر اس کے علاقے میں ہتھیار یا دھماکہ خیز مادے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے قبل امریکی بحریہ نے اس بیان جاری کر کے کہا تھا کہ 2021 میں بھی USS پال جونز نے بھارت کے دلکش جزیرے کے خصوصی اقتصادی زون میں نیویگیشن کے اپنے حقوق کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مستقل طور پر نیویگیشن آپریشن کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ماضی میں کیا، اور یہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ کہ کسی ملک یعنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے سابق نیوی چیف ایڈمرل ارون پرکاش نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ساؤتھ چائنا سمندر میں کیے گئے فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کو چین کو جواب دینے کے طور پر دیکھا گیا تھا، لیکن امریکہ بحریہ کے ساتھ بیڑے نے بھارت کو پیغام دے دیا ہے۔ چین کی بحریہ نے سن 2019 میں اس طرح کی مشق انڈومار کے بارے میں قریب تھی۔ اس وقت کے بحریہ کے سربراہ نے کہا تھا کہ اگر آپ ایسے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں ہمیں بتانے اور پیشگی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دریں اثنا بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی بحری جہاز کی مسلسل نگرانی بھی کی گئی ہے، جس کے بعد وہ خلیج فارس سے آبنائے ملاقہ کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین JL-2 میزائل بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کو بھی تیار ہے۔ دوسری جانب پاکستان، روس اور چین کے خطرناک ترین بحری جنگی جہاز امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان، چین اور روس کی جانب سے
ख़तरनाक तरीन जो मशक़ें हैं उसका अंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जहाज़ मशरिक़ वस्ती से होते हुए आखिर भारतीय समंदरों में क्यों घुसे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया और अगर सी पैक पर हमला किया तो हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमेरिका की गुंडागर्दी दहशत गर्दी को इबरत का निशान बनाया जाए। रूस ने इस बारे में कहा है कि अमेरिका पहले यूक्रेन की मदद करके रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, इसी तरह ताइवान की मदद करके चीन को नुकसान पहुंचा रहा है और अब वो सी पैक पर हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये किसी सूरत कतई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि तीनों मुल्क इकट्ठे हैं, तीनों मुल्क अमेरिका के गैज़ो गज़ब का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब जो बाइडन की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। सदर जो बाइडन ने एक और हुक्म जारी करते हुए कहा है कि बग़ैर किसी की इजाज़त के समंदरों में ना घुसें। जो बाइडन चीन से बुरी तरह डर गया है। एक जानिब जो बाइडन यूक्रेन की मदद कर रहा है, अरबों खरबों डॉलर्स दे रहा है, दूसरी जानिब वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ और रूस के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन प्रोपेगेंडा बनाने में यूक्रेन का साथ भी दे रहा है। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को F-16 हथियारों का सामान फराहम करने के हवाले इस हवाले से इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से हम आगाह करते हैं और कहा जा रहा है कि JL-2 मिसाइल जो चीन ने इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा हद 8000 किलोमीटर से ज़्यादा है और उसका पल्ले बोझ 1050 से 2800 किलोग्राम है। ख्याल किया जाता है कि ये मिसाइल एक मेट्रिक टन पैदावार जोहरी वार हेड में लेस है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल दिफा को पेचीदा बनाने के लिए दखोल और ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट सिस्टम के साथ एक गैर जानिबदार रहनुमाई निज़ाम हासिल करता है। ये B2 नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकता है। मुमकिन है कि इन मिसाइलों की दुरुस्तगी 150 या 300 मेट्रिक टन की होगी। इसके अलावा PRC हेड टेक्नोलॉजी में पेशरफ के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत में तब्दीली के बाद 1985 में JL-2 और DF-23 दोनों को दोबारा डिज़ाइन करने का भी फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि F-16 लड़ाका हथियारों की देखभाल के लिए साजो सामान की खरीदो फरोख्त और 45 करोड़ डॉलर के मुआहदे की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में आमने सामने खड़े हैं।